بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں اس قسط کے اندر ہم کچھ مختلف بات کرنے کے لیے جائیں گے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حج کی نشریات ہم نے مکمل کی، اور اس کے بعد یہ جو ایک سلسلہ آؤ بات کریں کا تھوڑا سا منقطع ہوا تھا، اس کو دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ، جو حالات حاضرہ اس وقت چل رہے ہیں، ہماری کمیونٹی جن ایشوز کو فیس کر رہی ہے، جو برطانیہ میں اور بالخصوص یورپ کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہندوستانی کمیونٹی کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ایک فیتھ کو ایک فیتھ کے اوپر قائم رہتے ہوئے اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ایک بہت جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو درپیش جو چیلنجز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات چیت کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے پذیرائی کی اور جس طریقے سے آپ اس کے اندر شامل ہوئے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ ٹاپکس، وہ موضوعات آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور جس کا مجھے اور آپ کو، ہمارے اپنے خاندانوں کو، ہماری کمیونٹی کو، دوست احباب کو جن کا سامنا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایک ایسی کوئی کلیکٹیو رائے جو ہے وہ ہماری بنے، جس سے ہماری اپنی ایک رائے جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ تو یہ آج کا یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع بھی اسی حوالے سے کہ جو بالخصوص ہم نے دیکھا کہ ایک پوری ایک را جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایک سلسلہ جو یورپ کے ایک ملک سے شروع ہوا 2004 میں، فرانس سے، اور وہ آگے بڑھتے بڑھتے ناردرن یورپ تک اس وقت پہنچ گیا ہے، اور ڈنمارک نے 2018 اس سال کے اندر اپنے شہریوں کے لیے برقعے، نقاب، جس کو ہم کہیں کہ برقعے پر یا نقاب پر، یہ جو چہرے کا جو پردہ ہوتا ہے، خاص طور پہ چونکہ مسلم کمیونٹی ہی کر رہی ہوتی ہے، تو ڈائریکٹلی مسلم کمیونٹی ہی اس کا جو ہے وہ اس پابندی کا شکار ہوئی ہے، تو اس کے اوپر پابندی لگائی۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت آج کرنا چاہتے ہیں کہ نقاب کے اوپر جو پابندی ہے، برقعے کے اوپر جو پابندی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ یورپ جو ہے وہ ایک تقریباً ایک جیسے اس کے اندر جس کو ہم کہنا چاہیں کہ اس کا جو پورا ایک جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ خاصے ملتے جلتے ہیں، سملرز ہیں، اور کل جو حالات سوئٹزرلینڈ کے مسلمانوں نے فیس کیے ہیں، فرانس کے مسلمانوں نے، اور اس کے ساتھ میں بیلجیم اور ہالینڈ اور آسٹریا کے اندر وہی کچھ سملر سی پریکٹسز جو ریپیٹ کی گئی، تو اب ہم برطانوی مسلمان اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے اندر ہم آپ کو بھی شامل کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم کوئی کالز وغیرہ کے اوپر جائیں، کچھ بات چیت کریں، امام صاحب آپ اپنی کچھ اس کے اندر انپٹ جو ہے وہ دیں۔ جی بالکل۔ پہلے تو الحمدللہ ونس اگین ہم اس پروگرام آؤ بات کریں کے اندر موجود ہیں۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جہاں پہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مختلف بڑے سنجیدہ موضوعات پہ بھی ہم نے بات چیت کی، ساتھ ہم لائٹلی چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں بڑی ہی توجہ کے ساتھ، نہ صرف انگلینڈ بلکہ یورپ کے اندر بھی اس کو بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہ صرف یہ کہ برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بھائی بہنیں جو یورپ کے مختلف ممالک کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ بہت سارے ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور اب جیسا کہ یہاں پر برطانیہ کے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے بھی یہ آوازیں اٹھتی تھیں، مگر اب جو ہے ان بڑے مضبوط حلقوں سے جو ہے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل جو ایک بہت بڑے پولیٹیشین اور سابق جو میئر بھی رہے، تو ان کی طرف سے جو ہے یہ آواز اٹھائی گئی۔ تو اس کے اندر جو بات دیکھیں، یعنی اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مختلف رائے ہو سکتی ہے،
جو چہرے پر جو نقاب ہے اس کے حوالے سے مختلف رائے ہو سکتی ہے، علماء کی اس کے اندر مختلف اوپینین ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، کچھ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کا جو مذہبی نقطہ نظر ہے اس سے ہٹ کر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس سوسائٹی کے اندر کہ جہاں پر فریڈم کی بات کی جاتی ہے، فریڈم آف چوائس کی بات کی جاتی ہے، کیا ایسی کنٹری، ایسے ممالک جو فریڈم آف چوائس پہ یقین رکھتے ہوں، کیا انہیں اس طرح کی پابندیاں لگانا چاہیے؟ ان پابندیوں لگانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اچھا، اگر اس کو ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو یورپ ہے، اسی یورپ کے اندر یہ ساری تحریکیں چلیں، اور جو لباس اور عادات اور اطوار صدیوں پہلے ہوا کرتی تھی ان کو تبدیل کرنے کی اور باقاعدہ فریڈم کی تحریکیں چلی ہیں، جس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان ممالک کے اندر ڈیولپ ہوا اور اس کے اندر مزید ترقی ہوتی رہی۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا لباس ہے، اس کو کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا کتنا پہننا ہے، کتنا نہیں پہننا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئیں اور ایک ایسا کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا کہ بھئی یہ جو لباس کا جو معاملہ یہ انسان کی اپنی ایک ذاتی ایک وہ پسند اور ناپسند کے اوپر مبنی ایک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کو ڈکٹیٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات ہوئی نا کہ ہم کہ مطلب اب صورتحال تھوڑی سی اس کی ریورس ہو رہی ہے، مطلب جو 4-5 صدیوں پہلے جن چیزوں کے اوپر یورپ نے ایک اجتماعی فیصلہ کیا اور اس کے بعد یہ لباس کے معاملے کو انڈیویجولز کے اوپر چھوڑا گیا، تو اب آخر وہ دوبارہ کیا 5-6 دہائیوں پہلے 8 دہائیوں پہلے جو باتیں ہوئی تھیں اب اس کی طرف واپس جانے کی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے کہ جی لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کیا یہ واقعتاً یہ ترقی کا ایک سفر ہے یا اس کے اندر کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو گئے ہیں، یا یہ ترقی معکوس ہے؟ یہ ترقی معکوس ہے جو ہے نا وہ مشکل سا لفظ ہے، لیکن اسی چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام انشاءاللہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی مغرب کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد بھی یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے گا، اس کو کنٹینیو کریں گے، لوگوں کی رائے بھی شامل ہوتی رہے گی ہمارے ساتھ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر حسن میں مزید اضافہ ہو، اور آپ کی جو کالز ہیں، آپ کی جو آراء ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی رہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کا ایک اپنا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس مشاہدے کو ٹرانسفر کرنا دوسرے ناظرین تک بہت اہم ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مغرب کی نماز یقیناً آپ نے بھی ادا کی ہوگی، الحمدللہ ہم نے مغرب کی نماز ادا کر چکے اور آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں، اور آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ہے نقاب کے حوالے سے۔ چونکہ بہت سارے یورپ کے بہت سارے ڈفرینٹ ممالک کے اندر جزوی طور پر یا کلی طور پر نقاب کے حوالے سے پابندی کا ایک تسلسل جاری ہے مختلف ممالک کے اندر۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ ڈنمارک کے اندر ایک خاتون جو کہ نقاب پہن کر مارکیٹ کے اندر آئیں تو کسی خاتون نے ان کو کہا کہ اسے اتارو، زبردستی انہیں اتارنا چاہا اور پھر اس پہ پولیس بھی آ گئی، اور پھر اس خاتون کو نقاب پہننے کی وجہ سے 1000 کرونے جو وہاں کی کرنسی ہے اس کے مطابق انہیں جرمانہ پڑا اور اسے جرمانہ ادا کرنا پڑا ظاہر ہے۔ تو اب یہی چیز برطانیہ کی طرف بھی آ رہی ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، اور جو ایک فریڈم جس کی ہم بات کرتے ہیں برطانوی معاشرے کے اندر، کیا یہ اس پر ایک قدغن ہے یا نہیں ہے؟ اور اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بات ہے اور فریڈم کے حوالے سے بات چیت ہے۔ اچھا دیکھیں، اس کی اگر ہم تھوڑی سی اس کی اور فردر بیک گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں نا، تو یہ جو نقاب ہے یا یہ جو پردہ ہے، جو ریلیجیس جو سمبل ہیں، اس میرے خیال ہے جو جدید جو دنیا ہے اس میں سب سے پہلے پریکٹس میں آیا ہے یہ ترکی کے اندر، ٹھیک ہے، اور کوئی تقریباً کوئی 70-80 سال یہ پریکٹس رہی، اور یہاں تک ہوئی کہ جو اسکارف پہننے والی خواتین تھیں ان کا تعلیمی اداروں کے اندر داخلہ ان کا، بلکہ ایک خاتون جو اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی ہیں وہ اسمبلی کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ وہ سر کے اوپر اپنے حجاب کیے ہوئے تھیں۔ 1926 کے اندر جب 26 سے سٹارٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد اب یہ جا کر جو ہے، مگر یہ کہ وہ بہرحال فریڈم کی طرف آئے، وہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن تھی بہرحال، اور جس کی اپنی جو چوائس ہے اس چوائس کے مطابق اگر اس کو لباس نہیں پہننے دیا جا رہا تو یہ ایک بہرحال
خاص طور پہ یہ جو ہماری یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، سیکولر ورلڈ ہے، اس کا تو اس کے جو بنیادی ستون ہیں اس کے اندر یہ فریڈم جو ہے یہ شامل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ خون کے اندر جس طریقے سے دوڑ رہی ہے، تو اس میں اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں یا اس قسم کی جو چینجز ہیں وہ چینجز میں سمجھتا ہوں یہ محض یہیں تک محدود نہیں رہیں گی، اور بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر یا اس کے یہ مطلب یہ بہت ساری چیزوں کی ابتدا ہے۔ بالکل، میں اسی کے حوالے سے ایک چیز پڑھ رہا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، چونکہ ظاہر ہے اس پروگرام کا یہ حسن ہوتا ہے کالر ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو پہلے جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زبیری صاحب۔ جی آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا۔ اصل میں یہ ہے جی کہ چوائس کا مسئلہ ہے، چوائس کا۔ دیکھیں کتنے آدمیوں کو پتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں ہزاروں کی تعداد میں نوڈسٹ کیمپ ہیں، جہاں باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، جب پورا خاندان بالکل الف ننگا جس کو کہتے ہیں نا، وہ پھرتے ہیں، تو ہم اعتراض نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو اس کی کیا وقت ہے۔ اگر ایک طرف تو اتنا ہے اور دوسری طرف ہمیں ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے بڑی اس پر میری تفصیلاً میں نے اس پہ غور کیا ہے، اگر ہماری ساری بیٹیاں، ہماری ساری بہنیں نقاب کر کے باہر آ جائیں، جس طرح یورپ میں نے اتنا عرصہ ہوا، کوئی 2 سال ہوئے جب نقاب پہ بندی ہوئی، تو میں نے کہا ساری آ جائیں تو کتنوں کو جیل بھیج سکیں گے، کتنوں کو جرمانہ کر سکیں گے۔ یہ ایک مین پاور یا وومن پاور یا سسٹر پاور میں کہہ لوں اگر اس کو، تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وائلنس نہیں، بالکل آرام سے اور پیسفلی ڈیمانسٹریٹ کریں جی کہ ہم تو ایک اپنا حق مان رہے ہیں، آپ اپنے حقوق کے لیے تو ہر چیز کرتے ہیں، ہمارے حقوق کو آپ کیوں مسل کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ شامل ہوئے، اسی طرح مختلف آراء ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ابراہیم بھائی، کالر کو شامل کر دیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاصم صاحب۔ محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے۔ جی عاصم صاحب، پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، حج مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ جن ہمارے بہن بھائیوں نے حج کیا، اللہ تعالیٰ کا حج قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت و نصیحت عطا فرمائے، اور تمام بہت شکریہ جو اس چینل کے تمام جو ہیں کام کرنے والے اور ملازمین اور مالکان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، آمین۔ بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا وہاں سے ماشاءاللہ۔ خیر ٹاپک کچھ اور ہے، اب یہ نقاب اتارو، کل کو کہیں گے کپڑے اتارو، پھر کہیں گے ننگے ہو جاؤ، تو پھر ہم یہی کرتے رہیں گے۔ ہمیں کہیں تو نکلنا ہے نا، ان چیزوں کے خلاف کہیں تو اکٹھے ہونا ہے نا، کیونکہ ہم کیا کریں، ہم افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے ممالک جو ہیں ان کی حالت دیکھیں، ان کو ایسا کر دیا ہے کہ بولنے سے قاصر ہیں، وہ ان میں اتنا شر پھیلا رہے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہوتے جا رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ ہماری کنٹری میں تمہاری ہر عورت جو ہے وہ لباس پہن کے اسلامی پھرے گی، نہیں تو ہم اسے یہاں سے باہر پھینک دیں گے اور جرمانہ کریں گے، لیکن کسی کی ہمت ہے ایسی؟ کون سی کنٹری بتائیں جو یہ کرے گی؟ لیکن ایک کنٹری پہ آفرین ہے، وہ ہے ٹرکی، کہ اس کے صدر نے ماشاءاللہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو حجاب پہنانے شروع کر دیے، ورنہ وہ ننگی پھرتی تھی۔ تو وہ ایسا اسٹینس لینا چاہیے انسان۔ چلیں عاصم صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور آپ شامل ہوئے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ جی نیکسٹ اصل میں دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا اس پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ بہرحال اسلاموفوبیا جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ ایک علیحدہ بالکل ڈیبیٹ ہے کہ اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، صحیح ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اپنا بھی ایک کردار ہے، وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ نقاب کے اوپر بین لگے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ریزنز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان ریزنز کے اوپر بھی تھوڑا سا بات چیت کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر ان حکومتوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، اور اس میں سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جینون ریزن ہے، کیا اسلاموفوبیا کے اوپر مشتمل ہے، تو اس کے اوپر اور اس کے کیا کیا جو ہے نا وہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اچھا، یہ اسی بات کو چونکہ وہ کالرز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اسی بات کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ویسے یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں نا ہم، اس کی خوبصورتی ہے
کہ اس میں ایک بہت بڑی اکثریت جو عوام کی اکثریت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب دین سے ان کا تعلق ہو، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اب جیسے یہ نقاب پہ پابندی لگی ہے نا، تو اس کے خلاف جو آواز اٹھانے والی ہیں بہت ساری وہ آرگنائزیشنز ہیں کہ جن کا جو مسلمان نہیں ہیں، بالکل ایسا ہی، اور ان کے اندر بہت ساری خواتین ہیں، ریلیجیس بیسس کے اوپر نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہیومن رائٹ ہے، ایک انسان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس طریقے سے اس کو چلنا ہے، کس طریقے سے، یہ ساری چیزیں آپ کسی دوسرے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، یہی چیز ٹھیک ہے، لباس کے معاملے میں، باقی ساری چیزوں کے معاملے میں۔ تو اس کے اوپر آگے بات چیت کرتے ہیں، ایک اور کالر ہے موجود، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، یہ بات یہ ہے کہ یہ نقاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سیکورٹی بھی کا بھی ہے جی جی کہ آپ چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہ کوئی کسی مذہب میں نہیں، یہ مذہبی بات نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ نقاب پہننا جو ہے یہ سیکورٹی ریزن کے لیے بھی نہیں، آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آگے کسی نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ خود اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں، اور آ کے پھر آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیں گے آپ۔ صحیح، یہ نہیں ہوگا سر، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ اظہار کیا، اور اس میں دو باتیں دونوں بڑی اہم ہیں، ان پہ بات چیت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے۔ دو باتیں ہیں، ہاں بالکل، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا چوائس کے حوالے سے بات کی، ٹھیک ہے کہ یہاں رہنا جو ہے وہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے، کوئی فورس نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حج کی بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ جی پہچان کر لیا ہوگا آپ نے؟ جی جی ماشاء اللہ، آپ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں، بہت شکریہ۔ جی میں صفیہ بات کر رہی ہوں۔ جی اچھا، یہ جو انہوں نے نقاب کے بارے میں جو انہوں نے یہ نکالی ہوئی ہیں چیزیں کہ ایسے کرنا نہیں، ایسے کرنا، میں کہتی ہوں عورت کی سب سے بڑی شرم اور حیا جو ہے نا اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرم اور حیا ہے تو وہ بغیر نقاب کے بھی گھوم سکتی ہے، اور جس نے کہ آنکھوں میں شرم حیا کچھ بھی نہیں ہے، نقاب بھی اوڑھ کے نا وہ 100 کام کر سکتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ عورت کو جو ہے نا اپنی حفاظت، عزت کی حفاظت، اپنی شرم حیا سب کچھ محفوظ رکھنا چاہیے۔ لباس ایسا پہننا چاہیے کہ مطلب ایک دم فٹ نہ ہو، جسم اس کا نظر نہ آئے، اس طریقے سے لباس پہننا چاہیے۔ ہمارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عورت کے ناخن بھی نظر نہیں آنے چاہیے، لیکن عورتیں کیا منہ پہ نقاب پہن لیتی ہیں اور ناخن ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، فیشن انہوں نے دبا کے کیا وہ ہوتا ہے۔ تو ایسے پردے کا فائدہ کیا؟ اور پارٹیوں میں جا کے وہ سب کچھ اتار دیتی ہیں اپنا۔ چلیں یہ بھی آپ نے ایک آپ کی اپنی رائے جی ایک مختلف حوالے سے آپ نے جو ہے وہ اور حوالے سے بات چیت کی ہے، اور اس پہ بھی مختلف ڈیبیٹ اور مختلف بات چیت کا سلسلہ ہم بھی جاری رکھیں گے، بات چیت کریں گے، اور ساتھ جو نیکسٹ کالر ہیں جی ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، آپ بھی ریگولر کالر ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس جی آپ کی دعا چاہیے، سب اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ بات یہ جی کہ پہلے عورتیں جو ہے نا خوشی سے فخر سے سر پر چادر دوپٹہ لیتی تھیں، وہ اس وجہ سے کہ اس دیش کے بندے اچھے بندے ہیں، وہ اچھی کمائی کھلاتے ہیں، اچھے محافظ ہیں۔ اب دوسرے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کا چوری کا مال ان کے ملکوں میں ہے، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ بیلی۔ ٹھیک ہے افضال صاحب، آپ بھی ہمیشہ شامل ہوتے ہیں، اپنی ایک بات چیت کرتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر ان کو شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آنے کی جسارت کی تھوڑی سی بات کرنی چاہتا ہوں، بڑی جلدی آپ کی اجازت سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جارج گالوے صاحب کا نام سنا ہوگا جی، انہوں نے اس نقاب کے معاملے میں دشمنوں کو بہت ادھیڑا۔ انہوں نے کہا جوئش عورتیں جو ہوتی ہیں آرتھوڈاکس جوز، وہ پورا نقاب لیتی ہیں ڈھکا ہوا اپنے آپ کو بالکل، تو کہنے لگا ان کو منع کر کے دیکھو تم لوگ، یہ قومیں پھر تمہیں بتائیں گے وہ۔ آپ جارج گالوے کا کاش میں آپ کو ویڈیو بھیج سکتا، لیکن آپ کو ایسا رستہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ اچھا
اچھا زبیر صاحب آپ نے کچھ بات کی, آپ کو شاید سمجھ, مجھے آسم صاحب نے مجھے سمجھ نہیں آئی چونکہ آواز مجھے نہیں سمجھ آئی, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے. دیکھیں جو بات آسم صاحب نے بھی کہی ہے نا, اور بہت سارے مختلف پہلو ہیں, اور اس میں ایک پہلو جو ہے جو سب سے زیادہ بیان کیا گیا نا ان تمام جن کنٹریز کے اندر اس کو بین کیا گیا ہے, جو مین پہلو ہے وہ سیکیورٹی کا پہلو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, اور خاص طور پہ ان کنٹریز کے اندر جن کے اندر خاص طور پر یہ جو تھریٹس ہیں اور سیکیورٹی تھریٹس جب ہائی ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون کہاں کس طریقے سے کیا موومنٹ کر رہا ہے, اور اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن ہونی ضروری ہے. تو اب آج کل تو جو کیمرے ہیں وہ کیمرے بھی اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو تصویر ہے اس تصویر سے بھی آپ کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ آ سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ تصویر میچ ہو رہی ہوتی ہے میچ. تو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے. اچھا وہ ایک اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, لیکن ویسے اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے, یہ اپنی جگہ بالکل اس کی ایک بات ہے. ویسے جتنے یہ ابھی تک جو اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے رہیں اور اسلام کے غلط استعمال اس کا نام جو ہے وہ کرتے رہیں, کیا یہ سارے نقاب کر کے آتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا بالکل کہ وہ جو بات چیت ہے نا وہ ان کی اپنی جگہ پر ایک لحاظ سے ویلڈ ہے, مگر اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جن آپ جو ایک جو میجر لینے کے لیے جا رہے ہیں, صحیح ہے, وہ پہلے کتنی اس طریقے کی کارروائیوں کے اندر انوالو رہے ہیں, ٹھیک ہے. جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں, جتنے ٹیررسٹ پلاٹس ہوئے ہیں, اس میں سے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ خواتین کہ جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی بم دھماکے کیے ہیں, انہوں نے کوئی اپنے آپ کو بلو اپ کیا ہے, وہ اس طریقے کی چیزیں. تو میرا خیال ہے شاید ایک بھی نہ ہو, اگر ہوگا تو کوئی ایک آدھ گنتی کا جو ہے وہ اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے, ورنہ یہ معاملہ اس طریقے کا سیکیورٹی کا مطلب ہو سکتا ہے مگر اتنا زیادہ بہرحال یہ نہیں ہے. اچھا پھر جو ایک بات چیت کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے فرانس نے جس وقت یہ وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں, اور سیکیورٹی سے زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکولرزم ہے اس سیکولرزم کے اندر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ ڈفرینٹ وے آف لیونگ جو ہے اس کا اظہار یہاں پر ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ بین کرنا چاہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے بین کیا. اور آخر میں اب اس وقت صورتحال یہ کہ آپ اس کی جو پبلک پلیسز ہیں, خاص طور پہ جو بیچز ہیں, جو ساحل ہیں, اس کے اوپر تو آپ اپنے مطلب جسم کو بھی کور نہیں کر سکتے, خواہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, ٹھیک ہے. آپ سوئم سوٹس کے اندر بھی وہ جو خواتین وہاں پر اگر بیچ کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو وہ جو سوئم سوٹ جو پورا اوپر سے نیچے تک آپ کو کور کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی الاؤ نہیں کرتے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نظریاتی بنیادوں کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہماری جو اسٹیٹ کی جو آئیڈینٹی ہے اور جو ہمارا ایک اپنا ایک جو وے آف لائف ہے, وہ وے آف لائف جو ہے وہ اس سے چیلنج ہوتا ہے, جو ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ کلیش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے. مگر اب یہ جو ڈینمارک میں اور یہ جو ان کنٹریز کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ جو زیادہ ایک بڑا جو اس کے پیچھے جو ریزن دیے گئے. پھر اس میں دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ یہ ہالینڈ ہے مثال کے طور پر, جی ہالینڈ میں جو ایک پارشل بین ہے, اور وہ اسکولز, ہاسپٹل اور جو پبلک سروسز کے جو پلیسز ہیں ان کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو تاکہ, اور اس کا یہ اظہار نہیں ہو کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو فیس ہے اس کے ایکسپریشن جو ہیں وہ آنے ضروری ہیں, اور خاص طور پہ آپ اگر کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی نرس ہیں, کوئی کسی ایسی جگہ کے اوپر ٹیچر ہیں, تو آپ کا انٹریکشن جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے جو فلی ایکسپریشن ہے. اچھا ان چیزوں کے اندر جو ہے نا بات چیت ہو سکتی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ گنجائش موجود ہو سکتی ہے, مگر ساری چیزوں کو شاید بین کر کے اور ان کے اوپر پابندیاں لگا کر, جرمانے لگا کر, میرا خیال ہے کہ یہ مقصد جو ہے نا اس طریقے سے شاید حاصل نہیں کیا جا سکتا, بجائے اس کے کہ اس چیز کو واضح کیا جائے کہ بھائی اس کا مقصد کیا ہے, اس کے کیا ریزنز ہیں, اس کے کیا, یعنی ایک ہوتا ہے آپ کسی کو قائل کرتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ مطلب بتاتے ہیں, اور دوسرا جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا, جب آپ کوئی چیز فورس کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ اتنا زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر اس طرح کے وہ ایلیمنٹس جن کو فار ایگزامپل ہم بھی یہاں پر بھی اور ایک اپنی مساجد کے اندر بھی ہم ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مطلب شدت پسندی کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہیں, تو ایسے لوگوں کو پھر موقع ملتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. وہ کہتے ہیں اور خاص طور پہ دیکھیں نا, ایک تو بات وہ ہوگی نا کہ کچھ ایک ریزن ہے کوئی, ٹھیک ہے, کوئی سالڈ ریزن ہے. آپ یہ کہنا انٹریکشن
کی بات ہو رہی ہے اب, ٹھیک ہے, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. سیکیورٹی کی بات کہتے ہیں, وہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کے بعد, اچھا ایک بالکل جو ایک اور جو ایک نیریٹو ہے وہ بہت عجیب سا نیریٹو ہے, وہ بالکل ٹوٹل انجسٹیفائبل اور اسلاموفوبک جو نیریٹو ہے. وہ نیریٹو کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں, جس طریقے سے بورس جانسن نے جو بات کہی اس کے اوپر یہ پوری ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ لمبی کھڑی ہوئی, اس کے اندر پارلیمنٹس کے دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں وہ بہت کھل کر آگے آئے اور آ کر آگے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برقع پہنی ہوئی جو خواتین ہوتی ہیں ریڈیکولس ہوتی ہیں, لگتی ہیں ویئرڈ لگتی ہیں, یہ لیٹر باکسز کی مثالیں ان کی, اور ایسے ہیں کہ جیسے بینک رابرز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ اس کو کسی بھی حوالے سے کوئی جسٹیفیکیشن اس کی دینا, اور کوئی ایک ایسا فرد کے جو معاشرے کے اندر اس کا ایک اپنا مقام ہے, ٹھیک ہے, آپ پبلک لیڈرشپ کے اوپر ہیں اور آپ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں اور آپ اگلے پرائم منسٹر بننے کے جو ہے وہ امیدوار ہیں, تو ایک پوری ایک ایسی کمیونٹی کو کہ جو ایک سگنیفیکنٹ نمبر میں, خواہ ایک بھی بندہ ہو, مطلب اس کمیونٹی سے 5 آدمی بھی بلانگ کرتے ہوں, تو بھی بہرحال وہ اس کے سٹیزن ہیں, وہ اس کے فل رائٹس رکھنے کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپروپریٹ بہرحال نہیں ہے, اور اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ خواتین یا وہ لوگ کہ جن کے اپنے گھروں کے اندر نقاب کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, یہ ایک اپنی پرسنل چوائس ہے, ٹھیک ہے. اور مگر یہ کہ بہرحال چونکہ ایک بات آتی ہے ریلیجیس سمبل کے اوپر, تو اس کی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت ہونی چاہیے. اور پھر اس کو مطلب آپ جب جج کرتے ہیں نا کسی کو اس حوالے سے کہ بھائی جو ہے نا مطلب یہ آپ نے یہ پہنا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ شدت پسند ہیں, یا آپ کوئی پتہ نہیں دہشت گردانہ مائنڈ رکھتے ہیں, اور اس طرح سے جج کرنا, اس طرح کی پکچر بنا کے پیش کرنا, چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو, چاہے وہ اس طرح کے لیڈرز کا بیان ہو, اس سے پھر نفرتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور وہ ایک بہت لمبا سفر جو یورپ نے طے کیا ہے جو سوسائٹی کی ایکویلٹی کے لیے, جسٹس کے لیے, فریڈم کے لیے, یہ اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ سارے سفر پر پانی پھیرنے والی بات ہے. کچھ کالرز بھی ہیں, ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. میرے دانست میں تو کوئی آج دن تک کسی میری بہن نے یا میری بیٹی نے کوئی بینک تو لوٹا نہیں ہے. تو یہ پرزمپشن جو ہے ان کی, یہ بڑی یعنی مذاقہ خیز ہے کہ وہ ایسے لگتی ہیں کہ جیسے وہ بینک کے ڈاکو ہوتے ہیں. یہ مذاقہ خیز ہے. یہ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جوئش عورتیں جو اکارڈنگ ٹو ڈیٹرونومی, ان کو تو کسی مرد کو بال تک بھی نہیں دکھانے چاہیے. چہرہ تو اپنی جگہ کوئی علیحدہ بات ہے, میں بال کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں سے جتنی بھی آرتھوڈاکس جوئش بہنیں ہیں ہماری یا بیٹیاں ہیں ہماری, وہ سر منڈا دیتی ہیں اور اوپر وگ پہنتی ہیں تاکہ ان کے بال کسی کو نظر نہ آئے. وہ اتنی ایکسٹریم جاتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں اتنے ایکسٹریم جائیں, لیکن ان کی کنوکشن دیکھیں. وہ اپنی کنوکشن کے لیے اپنے اصلی بال جو ہے وہ منڈا دیتی ہیں اور اوپر اس کو وگ لگا لیتی ہیں تاکہ اگر لوگ دیکھیں بھی تو وگ کو دیکھیں, کیونکہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان کے بالوں کو دوسرا مرد نہیں دیکھنا چاہیے. اور جس نے بال کسی دوسرے کے بال کو دیکھ لیا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جناب ایک بہت بری بات جو ہے وہ ایک برے نظریے سے اس کو دیکھا. جی زبیری صاحب, آپ ماشاءاللہ دوبارہ پھر شامل ہوئے, آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے, بہت شکریہ. اس پہ بھی ہم بات چیت کرتے ہیں, چونکہ ہم نے بریک کی طرف جانا. اس سے پہلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. ہیلو. جی بات کیجیے. آج کل آپ دیکھیں کہ وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی یافتہ اور باوقار جانی جاتی ہیں, جو ہر نئی چیز کو قبول کرتی ہیں اور ان میں نکھار پیدا کرتی ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ دین جدت ہے, جس نے مطلب تمام جتنے بھی فرسودہ نظریات ہیں ان کو باطل قرار دیا اور دنیا عالم کو ایک نئی حیات عطا کی ہے. اور یہ جو اسلام کے جو جدت کے جو اصول ہیں, ان میں بعض لوگ جو ہیں وہ جمود کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. اسلام تو زمانے کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, اور یہی فطرت کا تقاضا ہے کہ زمانے کو ساتھ لے کر. جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی یہ پوری بات چیت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اگر اس کو سمرائز کریں؟ اگر شرعی پردہ جو ہے وہ جیسے مجھے نہیں پتا مولانا صاحب کیا کہیں گے, آپ زیادہ آپ کے پاس علم ہے اسلامی لحاظ سے, آپ میری گائیڈ کریں کہ اسلام کا کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس سے مطلب کہ
فساد تو نہیں پیدا ہو سکتا اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نیگیٹو بات سامنے آئے. تو جو شرعی پردہ ہے اس میں کیونکہ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ آپ عورت جو ہے وہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ سامنے رکھ سکتی ہے. تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں میں حوالہ اس لیے دے رہی تھی کہ جتنے فرسودہ جو نظریات ہیں وہ ہمارے مذہب میں اس کو رد کر دیا گیا ہے، لیکن جو نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ شرعی جو پردہ ہے اس میں آپ جو ہے وہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ سامنے رکھ سکتی ہے. صحیح. چلیں آپ کی بات جو ہے وہ میرے خیال ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کو ہم مزید اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امام کو پوچھنا چاہتی ہوں نقاب کمپلسری ہے عورت کو لگانا؟ اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں چونکہ پہلی ہماری بہن ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور اصل میں ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ جی فار ایگزامپل کہ ایک بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کا ایک بلیف ہے کہ بھائی اس نے خود کو کور کرنا ہے. جیسے مختلف دیگر ریلیجس کی بات آئی ہے، اس کو بلیو کرنے والوں کی بات آئی ہے، ان کے اندر ایک چیز ہے کہ جی میں ریلیجسلی مجھے یہ کرنا چاہیے، میں اس کے اندر پیس فیل کرتا ہوں کرتی ہوں، تو ہی اور شی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ڈو سو. جی اس کے اوپر کسی کو دوسرے کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اچھا اس کو تھوڑا سا میں اور مختلف کر دوں. جی اچھا ابھی ہم دیکھیں آپ دو ہماری بہنوں نے اس سے پہلے ایک اور کال جو ایک بھائی نے کی تھی وہ بھی تقریباً اسی طریقے کی تھی. اب اس کی شرعی حیثیت کے اندر ہم ابھی بات چیت نہیں کر رہے کہ نقاب یہ پردہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے یا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی، مطلب ہم ابھی شرعی حیثیت کے حوالے سے تو بات کر ہی نہیں رہے نہیں ہے کہ ریلیجیس جو پوائنٹ آف ویو ہے. مثال کے طور پہ کلچر جو ہے میری ثقافت، ٹھیک ہے ابھی میں ریلیجن کو چھوڑ دیتا ہوں، ثقافت میں یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک جو ہے نا میں ڈھکا ہوا ہوں اور میں اس کنٹری کا حصہ ہوں اور میں سالہ سال سے رہ رہا ہوں. میری 3 جنریشن جو ہے نا یہ 2 جنریشن یہاں پر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کنٹری ہے وہ میرے کلچر کا احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی. ابھی ہم ریلیجن کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اگر پیچھے چھوڑ دیں نا، اب جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس کا ایک بیسک پلر جو ہے وہ فریڈم ہے، ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس ہیں. تو ہیومن رائٹس میں جب بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کا جو دل چاہے آپ پہنیں، تو ہم اس حوالے سے اس پہلو سے میرے خیال ہے اگر بات چیت کریں تو وہ تھوڑا سا زیادہ لاجیکل ہے اور وہ تھوڑا زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کی زیادہ جو ہے وہ سینس بنتی ہے، ٹھیک ہے. جہاں تک بات چیت ہے کہ اس کے شرعی نقطہ نگاہ سے تو میرے خیال ہے ایک یہ ٹاپک تو ہم آج ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. یہی بات ہے اور مطلب اس کے اندر دونوں آرا موجود ہیں. کچھ جو ہیں وہ اسکالرز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، لیکن میجورٹی یہ جو فیس ویل ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی بات اس کی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر مختلف راہ موجود ہیں، مگر ایک بندے کی ایک چوائس ہے اور اس کنٹری کے اندر جہاں پہ فریڈم آف چوائس موجود ہے اس پہ کسی پر قدغن لگانا یہ کہاں تک درست ہے یا نہیں؟ یہ کہاں تک درست ہے، خواہ وہ کلچر کا معاملہ ہو، خواہ وہ ریلیجن کا معاملہ ہو، یا کسی بھی حوالے سے ایک آدمی کی جو چوائس ہے وہ چوائس اس کی اپنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید. اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ آراء شامل کریں. مختلف آراء شامل ہو رہی ہیں. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی ایک رائے موجود ہے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جب یہاں پر فریڈم آف چوائس موجود ہے تو پھر اس کے اوپر قدغن نہیں لگانی چاہیے. اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو مزید کچھ کالرز بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو اور ابراہیم بھیا کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور آج شب جمعہ ہے اور ذوالحجہ کی آخری شب ہے، تو آپ ضرور ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. جی ضرور. تو یہ ذوالحجہ کی آخری شب کدھر سے ہو گئی؟ آخری شب جمعہ ہے. آخری کی شب جمعہ ہے. آخری شب جمعہ میرے صاحب کے شب جمعہ. اچھا جی.
تو ٹاپک کے بارے میں تو پہلے جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلامی مطلب یہ آئیڈینٹی ہے مطلب نقاب، تو وہ تو مطلب حجاب ہے، نقاب نہیں ہے. اور امام صاحب کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو میرے ذہن میں شرعی حکم ہے تو وہ یہ ہے کہ جگہ اور عمر کے لحاظ سے پردے میں کمی ہو جاتی ہے، یہ شرعی حکم ہے. اب جو لوگ جیسے مطلب جی ابراہیم بھیا جو کہہ رہے تھے کہ ثقافت، اگر کوئی ثقافت اگر دین کو چھوڑ دیں اور جو ثقافت کے لحاظ سے اگر ہم پردہ کرنا چاہیں تو جن لوگوں کو ثقافت کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ پھر اپنے جی ملک میں جا کے اپنی جی ثقافت کو مطلب یہ اپنائیں. وہ جس ملک میں رہتے ہیں تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے ایک جی مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو تو اس کے لاس کو بھی آپ نے جی فالو کرنا ہے، یہ بھی جی شرعی حکم ہے. اچھا مسز ناصر، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، مطلب آپ نے اس پہلو پہ بات کی ہے، یہ کہ اس میں جو ابراہیم بھائی بھی جو بات کر رہے ہیں اور ہم بھی جو چیز بات کر رہے ہیں اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے نا، میرے ہو سکتا ہے آپ کی رائے میں، میری رائے میں ایسا ہو کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے اندر ضروری نہیں ہے، ابراہیم بھائی کی رائے میں یہ ہے کہ یہ ضروری ہے فار ایگزامپل. تو اب ان کی یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ریلیجس ہے تو ان کو اس چیز کا اختیار ہونا چاہیے کہ پھر وہ اس کو پریکٹس کریں، ان کو پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے مسز ناصر، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی، ہمیشہ شامل ہوتی ہیں، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ سر ابھی یہ جو میری بہن نے ابھی آپ سے بات کی ہے، میں بھی اسی کو آگے کرتا ہوں جی. ہاں جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں آ گئے ہیں اور یہاں آ کے آپ ان کے قانون کو اور ان کی کلچر کو نہیں لیتے تو آپ کے لیے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا. صحیح. ابھی دیکھیں آپ دو بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے میرے، ایک نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور ایک نے پگڑی اور یہ شلوار ہے، اور دونوں میں کون بڑا مسلمان ہے یہ میرے لیے دونوں برابر ہے. صحیح. میرے لیے دونوں آپ برابر ہیں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا آپ نقاب کا بات، یہ نقاب ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آگے رہے ہیں، آپ نے اپنی چوائس ہے. آپ کو آنے سے پہلے سب کچھ پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اگر یہاں ہی عورتیں، اصل میں اس وقت تو نہیں تھا نا، یہ اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا. نہیں اس کے علاوہ ابراہیم بھائی، اس کے بہت شکریہ میرے بھائی، آپ پہلے بھی شامل ہوئے تھے، اب بھی شامل ہوئے، چونکہ آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، کچھ دیگر کالرز نے بھی کی ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لا یہی کہہ رہا ہے یہاں یورپ کا، اور ایک بڑی طویل، جس سے ہم نے پہلے بھی بات کیا، جد و جہد کے بعد ایک بات مسلمہ ہو چکی ہے کہ ایوری ون ہیز دیئر اون چوائس. صحیح. یہ مین لا ہے. ہاں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو بات فیل کی جا رہی ہے نا، جی ٹھیک ہے، اچھا وہ خواتین کے جو مطلب مسلمان بھی نہیں ہے نا، وہ آگے بڑھ کر اگر یہ بات کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ مسلمان خواتین کے جو دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہیں، اگر وہ بھی اگر اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ ایک انسان کا اپنا، اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے سر پہ کچھ پہننا ہے یا کچھ بھی نہیں پہننا ہے اوپر سے نیچے تک، مطلب یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو تھوڑا سا مختلف انداز میں اس لیے دیکھا جائے گا کیونکہ شاید یہ معاملہ ابھی یہاں شروع ہوا ہے اور یہاں ختم نہیں ہوا. اس کے بعد اگلا اسٹیپ جو ہے وہ کچھ کنٹریز کے اندر ایسا ہے کہ جہاں بچیوں کو سر کے اوپر اسکارف لینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یورپ کے اندر ہی، فرانس کے اندر، ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر میڈیکل یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جو تو اب یہ پھر آگے بڑھتا ہے وہ، اور پھر یہ کہاں تک جائے گا اور کہاں تک، اسی حوالے سے اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بات، یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ یہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا آگے جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ کہاں تک جاتا ہے. صحیح ہے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. پرتگال سے بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی؟ یا محمد افضال جرمنی سے بات. جی بات یہ جی کہ بعض ملکوں کے ادارے مضبوط ہیں، انہوں نے عورتوں کے لیے قانون بنائے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور عورتوں کو وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی مرضی کے بغیر ان کو ہاتھ بھی نہیں کوئی لگا سکتا. تو اب لیڈیز اور مرد وہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور وہاں پر مطلب ہے کہ ان کو حفاظت ہے ہر قسم کی. اب بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھی تو آپس میں پردہ نہیں کرتے، یعنی کہ بغیرتوں سے پردہ کرنا جو وہ تو عورتیں کرتی ہیں، لیکن اچھے لوگوں سے پردہ کرنا کوئی بری نہ
پردے بغیر بھی آدمی اچھا جی سکتا ہے جہاں پہ اچھے قانون ہیں اور جہاں کے ادارے مضبوط اور اچھا کام کرتے ہیں. اللہ بھلے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عبد القیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. جی قیوم صاحب بات کیجیے. کافی دیر کے بعد آپ کے پروگرام دیکھنے کو ملا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بولتا ہوں. میری ایک اپنی سوچ ہے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سچ کو سامنے لایا جائے. لوگ سچ بولتے نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلامی ممالک کو لے لیں. ہم پردے کی جب بات کرتے ہیں تو ایون اسلامی ممالک کے اندر کوئی پردہ, پاکستان کی مثال ہے, ہم پاکستان سے ہیں تو پاکستان میں دیکھیں آپ کے چینلز دیکھیں پہلے جو چینلز کے اوپر ہو رہا ہے, کیا یہ اسلامی چینل اسلامی مملکت کے ایک ملک کے چینلز ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں یا مرد ہیں جو وہاں پہ روز پروگرام دے رہے ہیں؟ نمبر 1 صحیح. دیکھیں اگر ہم قرآن الکریم کو مانیں, ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہی ہمیں ماننی چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان عورت جب نامحرم کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو پردہ کرنا چاہیے. پردہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کی یہ رضائی تلائی پہننے سے تو پردہ نہیں ہوتا نا. پردہ ہے آپ کے چہرے کا, تاکہ کوئی پرایا مرد کسی عورت کا چہرہ نہ دیکھ پائے اور اس کے اندر شیطانیت نہ جاگے. یہ ہے اسلام کا پردے کا وہ چیز جو آج تک ہم لوگوں کو بتا نہیں پائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان عورت جب کسی پرائے مرد. اچھا عبد القیوم صاحب, آپ بڑی ڈیٹیل سے یہ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کے ایک اپنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں. آپ کی یہ اپنی ایک رائے ہے اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہم کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ تو شاید اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو سچ ہے وہ ہی بتانا چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. آج اگر ہماری عورتیں یورپ میں آ گئی ہیں تو یورپ میں دیکھیں یہ دوسرا ملک ہے, یہ کرسچن کا ملک ہے, تو اگر وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیں. میں نے پھینک کے پھرتی ہیں تو یورپ میں آ کے آپ پردہ کیوں کرتی ہیں؟ آپ دونوں باتیں بالکل جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خواتین کے جو پردہ کرتی ہیں, جو مطلب نقاب کرتی ہیں, اپنے چہرے کو کور کرتی ہیں, تو انہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے, واپس اپنی کنٹریز میں واپس چلے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل بات مکس ہو گئی ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے شرعی پردے کی اس لیے بات کی تھی کہ جو اس نقاب کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈرائیونگ لیسن ایک عورت دے رہی تھی, اس کی جگہ دوسری عورت نے برقع پہن کے ڈرائیونگ لیسن دے دیا. صحیح. تو وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ اس طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پردے کے اندر رہ کر عورت نے ایسی واقعات ہوئے ہیں. تو میں اس لیے شرعی پردے کی بات کر رہی تھی. اس کا تعلق لازمی ہے اس کی چیز کے ساتھ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو پردہ دیا ہے وہ اس کی ڈگنیٹی ہے, وہ اس کی رسپیکٹ ہے, وہ اس کی حرمت ہے. صحیح. اچھا اس کو اگر ہم کنکلوڈ یہ کر لیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نقاب جو ہے مطلب آپ کی اپنی رائے میں نقاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں کہ ہیلو جی وہ ریفرنس یہ دے رہے ہیں کہ نقاب پہن کر بہت سارے ایسے جرائم ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام کا کوئی ایسا فعل جو کرنے کو کہا گیا ہے اس میں فتنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میری بہن وہ دیکھیں نا, اب بہت سارے بندے ہیں وہ داڑھی رکھ کے چوری کرتے ہیں, تو اب ہم سبھی جو ہے وہ مطلب داڑھی کٹوا دیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے اندر بھی مطلب یہ کوئی کمپلسری ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ ایگزامپلز ہیں کہ جن کے اندر مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک انڈیویجول کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو جج کرنا, یہ چیز جو ہے وہ غیر مناسب ہے. اصل میں یہ ایشو ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو آپ نے بات کی ہے نا بھائی, یہ نہ سوچے وہ کلچر یہ ریلیجس نہ دیکھیں لیکن کلچر میں دیکھیں, تو پھر ہمارے لوگ کو دیکھنا چاہیے جو دوسرے کلچرز میں کیا ہو رہا ہے. جس طرح اسکاٹش بندے اسکلز لگا رہے ہیں, جو گورے فنک بنا رہے ہیں, وہ بھی چینجز کر رہے ہیں جو ان کی شکلیں, تو ہم بھی مذاق کر سکتے ہیں نا ان کے بارے. جس طرح وہ ہم کو لیٹر باکس بلا رہے ہیں, اس طرح آپ کو بولنا چاہیے, ہماری ہمدردی دینا چاہیے, ان کو بلائیں جس طرح ہم عورتیں کو بلا رہے ہیں. لیکن آپ دلیر ہمارے مرد نہیں بول رہے, میرے
किस तरह मैं कहूँ। मेरी बहन मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगर कोई रास्ते में कांटे बिछाए ना और हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाना शुरू हो जाएं तो फिर सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी जी। तो ज़रूरी नहीं होता कि मतलब उसी तरह का ही रिस्पांस दिया जाए, अच्छे तरीके से भी होता है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आप शामिल हुई हैं, जज़ाकल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब मैं दोबारा आई, मेरी कॉल कट गई। मेरा ये है कि जो हमारी बहनें निकाब पहनने पे जब तक कोई पाबंदी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो पहनती थी, चलो वेल एंड गुड। लेकिन जब के इनको इतराज होना शुरू हुआ तो जो हमारा इस्लाम हर जी दौर का मजहब है, जबकि मतलब इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई कि निकाब करो, तो वो जी औरतें जी मतलब जी निकाब क्यों करते, हिजाब करें और मेकअप शेकअप ना करें, हिजाब करें और अपना मतलब जी शरी पर्दा मतलब जी मतलब करें, तो इस पे उनको जी कोई गुनाह नहीं है। अब मैं जिस मतलब जी इलाके से ताल्लुक रखती हूँ वहाँ पे जी निकाब मतलब जरूरी है, क्योंकि वहाँ जी लोग बहुत देखते हैं घूर घूर के। तो जब मैं अपने मुल्कों में जाती हूँ तो मैं जी निकाब करती हूँ, चादर से अपना मुंह छुपाती हूँ, लेकिन यहाँ जी हिजाब करती हूँ। तो ये लोग मतलब जी हिजाब से इसलिए भी मना नहीं करेंगे कि इनकी अपनी नन्स भी हिजाब करती हैं, तो उस पर तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है पाबंदी नहीं होगी। जो हमारी बहन ने भी पॉइंट उठाए हैं, जो लोग कहते हैं कि ना मतलब निकाब पे, जो कि मतलब जी इब्राहिम भैया ने भी पॉइंट्स उठाए, तो बिल्कुल ठीक है। मैं इसके हक में हूँ कि हमारी बहनें निकाब ना करें, हिजाब करें, जो कि शरई पर्दा है और उसमें कोई जी गुनाह भी नहीं है, और मुल्क के लॉज को भी फॉलो करेंगी और वो भी खुश और हम भी खुश। अगर ये बात नहीं मानेगी तो एक वक्त आएगा कि कहेंगे कि हिजाब भी ना करो। अच्छा देखिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि ख़वातीन जो है वो निकाब ना करें, ठीक है। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ये है टोटल कि ये आपकी अपनी चॉइस है, एक इंडिविजुअल की चॉइस है कि उसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ठीक है। मुझे अगर कोई ये कहेगा कि ये कोट पतलून के बजाय मैं कोई कमीज शलवार पहनना शुरू कर दूँ तो इसका कोई राइट नहीं है, इल्ला ये कि कुछ किसी एक इंस्टीट्यूट है उसका कोई यूनिफॉर्म है, अलग सी बात है, पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबका एक यूनिफॉर्म होता है, वो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन तो एक, मगर उसके अलावा कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। इस वेस्टर्न वर्ल्ड का ये एक बेसिक फाउंडेशन है, उसका पिलर है, इसकी बुनियाद इसी के ऊपर है। सही है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा, आप मौजूद हैं या आप? जी हाँ मौजूद। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ ना, 2013 में स्पेन में जी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस तरीके की एक केस को ओवरटर्न किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम नकाब के ऊपर, चेहरा कवर करने के ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो ये लिमिट करेगा रिलीजियस फ्रीडम को, ठीक है। मतलब ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि यही माशरा है ना, तकरीबन 19-20 सब एक, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो आरा हैं वो मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड की जो मिसाल हुई है, वहाँ पे एक वो हाथ ना मिलाने की वजह से शहरियत को मनसूख किया गया। उससे पहले एक और वाक़या हुआ था जिसमें जॉब के अंदर प्रॉब्लम बनी, तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उनको फ़ाइन किया, जिन्होंने कहा कि जी आपने इनको क्यों मजबूर किया कि ये हाथ मिलाएं। तो हर तरह की मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मिसेज़ नासिर, आप शामिल हुई हैं और आपने जो है वो अपनी राय का इजहार किया है। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि ये आपके नज़दीक जो है वो, या मेरे नज़दीक या इनके नज़दीक, किसी और के नज़दीक हो सकता है कि ज़रूरी ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और के नज़दीक या मेरे नज़दीक जो है वो ज़रूरी हो। तो अब जैसे पहले हमारे भाई अब्दुल क़य्यूम साहब शामिल हुए, तो उनके ख्याल के मुताबिक ये ज़रूरी है कि चेहरा जो है वो कवर किया जाए, जितना मुझे उनकी बात से समझ में आए। तो वो उनकी अपनी अपनी जो है वो एक आपकी समझ है, आप उसको समझते हैं जी। और बहरहाल उसके साथ में ये भी होता है कि एक हमारा एक अपब्रिंगिंग होती है, जिस फैमिली के अंदर, जिस कल्चर के अंदर, जिन लोगों के अंदर हम पल बढ़ रहे होते हैं, उसके बहुत सारे असरात होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एक बात उन्होंने कही मिसेस नासिर ने, मैं पर्सनली, मैं मतलब किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, ज़ाती तौर पर बहुत सारी उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ मैं, ठीक है। मगर उसके साथ में मैं किसी को जो चेहरे को कवर कर रहा है उसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, उसको मैं नहीं करूँगा, कहूँगा कि भाई आप अपने चेहरे को जो है वो खोलें, ठीक है, क्योंकि ये उसकी अपनी चॉइस है वो। और अगर हम थोड़ी देर के लिए जो अहकामात हैं उनको उनके हवाले से बात करने के बजाय जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के हवाले से हम बात करें, तो इसमें ये ज़रूरी है कि हर किसी के पास एक अपनी चॉइस जो है वो मौजूद हो। यही बात है। कुछ कॉलर्स हैं, उनको साथ शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आज की, मैं आज के लिए मुबारक देने के किया, बच्चे ने आज ही गए ना, मुबारक हो सबको, दुआ में बेटा याद रखना, मैं तो इतना और नहीं बता सकती।
بس مبارک کے لیے کیا تھا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ پاک دعا میں یاد رکھنا بیٹا. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہر طرح کی آپ کی نیک دعاؤں کو، التجاؤں کو اللہ کریم قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضمیر عرض کر رہا تھا حافظ صاحب. جی جی ضمیر صاحب ٹھیک ہے. بہت ساری بحث سنی ہے، جی بڑے بڑے رائے دینے والے آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ گئے انڈیا میں گئے، ہندوستان میں گئے، جب انگریز لوگ ہندوستان میں گئے تو کیا انہوں نے وہ ساڑیاں پہنی؟ کیا انہوں نے وہ مطلب ہمارا لباس یا ہماری عورتوں کا لباس یا اپنا لباس چھوڑ کے یہ پہنا؟ کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ سلوار پہنی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے آپ نے کوٹ پختون پہنا ہوا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مطلب یہ کہنے کا اصل مقصد جو ہے وہ اسلام سے ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو نقاب کرنا چاہیے، تو وہ لازم ہے سب جگہ. تو اس میں دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں جی یہ نہیں تو وہ نہیں، یا یہاں ہم آ گئے ہیں تو یہاں کا کریں. اگر وہ بات ہے تو پھر یہ لوگ گئے تھے ہندوستان میں 2 سال رہے ہیں، تو پھر ان کو تو وہ لونگی پہننی چاہیے تھی، ڈگی، اور وہ کیا اس کو بولتے ہیں وہ ٹوپی ان کی بہت پہننی چاہیے تھی ہندوؤں کی اور دوسروں کی. تو وہ کلچر استعمال کرتے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم پہ بھی لازم ہوتا کہ بھئی یہاں آئے ہیں تو ہم بھی ان کے کلچر میں وہ. یہاں تو آزادی ہے، تو پھر ریلیجس آزادی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. ضمیر صاحب آپ شامل ہوئے اور بہت شکریہ آپ کی رائے کا بھی. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا. چونکہ ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہیں اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے آخر میں، تو آج کا جو ایک مختصراً اگر اس ساری بات کو کنکلوڈ کیا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے ناظرین کرام کہ جس طرح کسی کو نقاب پہننے کے لیے، فیس ویل پہننے کے لیے مجبور کرنا غلط ہے، اسی طرح کسی کو اسے اتارنے کے لیے مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے. اللہ یہ کہ کوئی سیکیورٹی ریزن ہو. بالکل، جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے تو وہ. لیکن ایک قانون اس طرح کا کر دینا کہ نہیں جی یہ آپ جو ہے وہ ہر وقت اس طرح ہو، یا کسی بھی ایسی چیز پہ لباس کے حوالے سے. اور اسی کو میں تھوڑا سا مزید آگے بھی بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جس ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں نا، اس ورلڈ میں ہمیں بہت سارے جگہوں پر مختلف چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور رول آف دا لینڈ اس کو ضرور فالو کرنا ہے اور کمپرومائز کرنا ہے. اگر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے تو دیوار سے سر ٹکرانے کا نتیجہ دیوار کو نہیں بھگتنا پڑتا، آپ کو خود کو بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کمپرومائز کر کے اپنے راستے بنانے پڑتے ہیں. اگر آپ اپنے راستے نہیں بنائیں گے تو شاید وہ جو حکمت جس کو کہتے ہیں نا کہ جو مومن کی میراث ہے، وہ حکمت ہمیں ورثے میں نہیں ملی. اور اس کے بھی طریقہ کار یہی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نفرت کریں، آپ کہیں کہ وی اینڈ دیم. اس کو آپ جب سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری نسلیں یہاں پہ آباد ہیں، 4 جنریشنز آباد ہیں، تو ہمیں اس کو اپنا ملک سمجھنا ہے. اور اسی کے بہتری کے لیے ہم نے یہ بھی چاہنا کہ وہی جو 4 فادرز جو انہوں نے بھی یہی کوشش کی، جو اس کنٹریز کو اسٹیبلش کرنے والے، قانون بنانے والے، کہ ایوری ون ہیز اے فریڈم آف چوائس. تو اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے. مختصراً یہی ہے، اس پہ مزید بات چیت ہم آگے پروگرامز کرتے رہیں گے. دعا کی طرف چلتے ہیں تو پھر اس کا انشاءاللہ اختتام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، آج یہ شب جمعہ ہے. الہ العالمین ہم سب کی ہر طرح کی غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کی بخش و مغفرت فرمانا. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمانا، ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا. الہ العالمین میرے پاک پروردگار، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے، ناظرین میں سے، الہ العالمین ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، الہ العالمین سب کی بیماریوں، پریشانیوں کا ازالہ فرما.
اے الہ العالمین اے میرے پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، اور الہ العالمین کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان، یمن سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں پر بھی مسلمانان عالم انسان مصائب و آلام کا شکار ہے، الہ العالمین سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، جو اس کا امن و سکون تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں الہ العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کے موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا، الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اے الہ العالمین اے میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے، کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں، انشاءاللہ آپ سے کل پروگرام جستجو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔